السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ڈپارٹمنٹ میں ورک ان پروسیس کے ساتھ ساتھ نارمل لاس کی ٹریٹمنٹ کو دیکھیں گے۔ آئیے کوسچن کی جانب بڑھتے ہیں۔ یوسف مینوفیکچررز کے اسمبلی ڈپارٹمنٹ نے 60,000 یونٹس پریویس ڈپارٹمنٹ سے، جو کہ کٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے 3.5 روپیز کے حساب سے یونٹس ریسیو کیے اور ان پر فردر پروسیسنگ کی تو ڈائریکٹ مٹیریل کے حساب سے 41,650 روپیز انکر کیے، ڈائریکٹ لیبر کے حساب سے 1,01,700 روپیز انکر کیے اور ایف او ایچ کے حساب سے 56,500 روپیز انکر کیے۔ اب ان یونٹس کی ڈسٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سے 50,000 یونٹس کمپلیٹ ہو کے ٹرانسفر ہو گئے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور ان میں سے 9,000 یونٹس اسٹل ان پروسیس یعنی ورک ان پروسیس کی سٹیج پر ہیں، جن پر میٹیریل 100% انکر ہو چکا ہے اور لیبر اور ایف او ایچ کے حساب سے 2/3 کاسٹ انکر ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں یہ کہا جائے کہ میٹیریلز آر ایڈڈ ان دا بگننگ، تو اس کا مطلب ہے میٹیریلز ہمیشہ 100% کیلکولیٹ کیے جائیں گے، اور جب یہ کہا جائے کہ میٹیریلز آر ایڈڈ ایٹ اینڈ آف دا پروسیس، تو اٹ مینز میٹیریل کی کاسٹ 0% ہوگی۔ نیکسٹ 1,000 یونٹس کو نارمل لاس کی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے۔ اب ان کی اماؤنٹس کو پٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ادارے کا نام لکھتے ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ، اور اس مہینے کا نام لکھتے ہیں جس کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم کوانٹٹی اسکیجول بنائیں گے۔ 60,000 یونٹس میں سے 50,000 یونٹس کمپلیٹ ہو کے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو چلے گئے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں یونٹس کمپلیٹڈ بٹ ان ہینڈ کی کیٹیگری میں کوئی یونٹس نہیں ہیں، اور ورک ان پروسیس کے حساب سے 9,000 یونٹس پر 100% مٹیریل انکر ہو چکا ہے، اور لیبر اور ایف او ایچ کے حساب سے 2/3 کاسٹ انکر پے کی جا چکی ہے۔ اور آخر میں 1,000 یونٹس ایسے ہیں جنہیں نارمل لاس کی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے۔ اس طرح ٹوٹل یونٹ 60,000 بنیں گے۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم کاسٹ چارج ٹو سیکنڈ ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے وہ کاسٹ لکھیں گے جو کاسٹ ریسیو کی ہے۔ 60,000 یونٹس ریسیو کی ہیں، پر یونٹ کے حساب سے 3.4 روپیز۔ اس طرح اس کی ٹوٹل کاسٹ بنے گی ہمیں 2,12,400 روپیز۔ یاد رکھیے گا، ہمیں یہاں پر ٹوٹل کاسٹ بھی چاہیے اور پر یونٹ کاسٹ بھی چاہیے۔ ہمیں پر یونٹ کاسٹ گیون تھی، اسے 60,000 یونٹ سے ملٹیپلائی کر کے ٹوٹل کاسٹ معلوم کر لیں گے۔ اسے انڈر لائن اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں 1,000 یونٹس ایسے ہیں جو نارمل لاس کی کیٹیگری میں ڈالے گئے ہیں۔ فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں نارمل لاس کے یونٹس کو اگنور کیا جاتا ہے، لیکن سیکنڈ ڈپارٹمنٹ میں نارمل لاس کے یونٹس کو اگنور نہیں کیا جاتا، ان کی کاسٹ کو ایڈجسٹ کیا جیسا کہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ کاسٹ ٹوٹل سیم ہی رہے گی۔ 60,000 یونٹس میں سے 1,000 یونٹس کو مائنس کریں گے اور اسے ٹوٹل کاسٹ پہ ڈیوائڈ کریں گے، تو آپ کے پاس ایڈجسٹڈ کاسٹ آئے گی 3.6 روپیز کی۔ اس سے ہم فردر کیلکولیشن میں استعمال کریں گے، یعنی 3.54 کی اماؤنٹ کو اگنور کر دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ کاسٹ ایڈڈ بائی ڈپارٹمنٹ ہے، اسے پلس کیا گیا 2,12,400 کی جو پریویس کاسٹ تھی اسے ایک دفعہ، اور کرنٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹ مٹیریل، لیبر، ایف او ایچ کی کاسٹ کو ٹوٹل کو پلس کیا تو 4,12,250 روپیز کی کاسٹ جو اب آگے فردر ڈیوائڈ کی جائے گی۔ تو تھرڈ پورشن میں کاسٹ اکاؤنٹڈ فار ایز فالو میں کاسٹ آف 50,000 یونٹس جو کہ کمپلیٹڈ ہے، ٹرانسفرڈ آؤٹ ہے، وہ معلوم کریں گے۔ اس کے بعد ورک ان پروسیس میں ہمیشہ سیکنڈ ڈپارٹمنٹ میں کرنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ورک ان پروسیس کے یونٹس ہوں گے انہیں 100% کنسیڈر کریں گے، اور اسے پریویس ڈپارٹمنٹ کی ایڈجسٹڈ کاسٹ سے ہمیشہ ملٹیپلائی کریں گے۔ نیکسٹ ورک ان پروسیس کے حساب سے جو کاسٹ سیکنڈ ڈپارٹمنٹ میں ایڈ ہوئی ہے وہ لکھیں گے۔ اس میں 9,000 یونٹس پر 100% مٹیریل انکر ہو گیا تھا، اس لیے اس کے یونٹس کی تعداد 9,000 ہے۔ اس طرح ڈائریکٹ لیبر کے حساب سے اور ایف او ایچ کے حساب سے 9,000 یونٹس پر 2/3 کاسٹ انکر ہو چکی تھی، تو اس طرح ان کے یونٹس کی تعداد 6,000 بنتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ایکولنٹ پروڈکشن کے یونٹس معلوم کریں گے۔ تو اس میں ایلیمنٹ آف کاسٹ میں سب سے پہلے ڈائریکٹ مٹیریل ہے، اس میں یونٹس کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفرڈ آؤٹ 50,000 ہیں۔ ورک ان پروسیس کے حساب سے 100% 9,000 یونٹس کمپلیٹڈ ہیں، اس طرح ٹوٹل یونٹس 59,000 یونٹس ہوں گے۔ لیبر کے حساب سے بھی یونٹس کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفرڈ آؤٹ 50,000 ہوں گے۔ ورک ان پروسیس کے حساب سے 9,000 یونٹس کا 2/3 کیلکولیٹ کریں گے، وہ 6,000 بنے گا۔ ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو ٹوٹل یونٹس 56,000 ہوں گے۔ اسی طرح ایف او ایچ کے یونٹس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ
FOH की यूनिट्स और लेबर की यूनिट्स जो कि वर्क इन प्रोसेस के हिसाब से हैं उनकी परसेंटेज या रेशो एक ही जैसी है, इसलिए लेबर और FOH की यूनिट्स एक जैसे आए हैं। अब हम नेक्स्ट पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल पर 41,650 रुपीज़ की कॉस्ट इनकर हुई थी, इसे 59,000 यूनिट्स पे डिवाइड किया तो टोटल कास्ट आपके पास आएगी। इसी तरह लेबर की टोटल कास्ट को लेबर के यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, इसी तरह FOH की टोटल कास्ट को FOH की यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे। अब हम नेक्स्ट इन पर यूनिट कास्ट को मटेरियल, लेबर और FOH के हिसाब से पुट कर देंगे। अब इसमें 3.6 और अब जो कैलकुलेट किए हैं आपने इन तुम सबको प्लस करेंगे तो टोटल कास्ट आपके पास 7.130932 रुपीज़ आएगी। अब इनको कैटेगरी के हिसाब से यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रांसफर्ड आउट में 50,000 यूनिट्स को टोटल कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर इन मुख्तलिफ कलर्स को यूज़ किया गया है। वर्क इन प्रोसेस में 9,000 यूनिट्स को प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो एडजस्टेड कास्ट है उससे मल्टीप्लाई किया गया, और इस तरह वर्क इन प्रोसेस में करंट डिपार्टमेंट के मटेरियल के 9,000 यूनिट्स को डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट होगी। इसी तरह लेबर के 6,000 यूनिट्स को लेबर की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास लेबर की टोटल कास्ट आएगी वर्क इन प्रोसेस के हिसाब से। बिल्कुल इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर के बिल्कुल इक्वल आए तो आप पॉइंट के बाद 6 डिजिट लीजिएगा। अब इन सब को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कॉस्ट उस कॉस्ट के बराबर आई है जिसे हम कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर कहते हैं। टॉपिक के हिसाब से आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का इंतजार रहेगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।